خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ مجھ سے پہلے ہوئی ہیں ان کی مغفرت میں طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ حضور نے بشارت دی تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اور اب انشاءاللہ۔ اس کے بعد سیدنا خالد نے عہد کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں یہ تلوار ان کی بے نیام ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلے جو مارکے سیدنا خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے کیے، اس میں غزوہ جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیادت فرماتے ہیں اس لشکر کی جو جاتا ہے مقابلے کے لیے، تو حضور نے پہلی بشارت دے دی تھی، فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے علم سنبھال لیں، قیادت سنبھالیں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوسرے ان کی قیادت سنبھال لیں اسلامی لشکر کی۔ اور جس وقت اسلامی لشکر دشمن سے متصادم تھا، جنگ موتا کے بعد یہ بات محکم ہو گئی بالکل کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈروں کے طور پر ابھر رہے ہیں، ان کو متعین کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے مکہ کی طرف چلے اور تمام صحابہ آپ کے ہمرکابی میں تھے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دستہ دیا گیا، اور 9 اطراف سے جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو 8 اطراف میں جس طرف سے باقی مسلمان فوجیں داخل ہوئی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو دستہ شامل آیا اس کی ایک جھڑپ ہوئی، کچھ کافر مارے گئے، اور پھر ماشاءاللہ جس فاتحانہ شان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں، اپنی ذرہ میں، اپنے آرمر میں، اپنے بیٹل گیئر میں، اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور نے ان کو بشارت دی سیف اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اتنی محکم بشارت ہو چکی تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی تلوار اب کسی میدان میں شکست نہیں کھائے گی، اور یہ اس غیر معمولی کانفیڈنس کا باعث تھی جس کے واقعات ہم آگے سنائیں گے آپ کو، جو عقل حیران کر دینے والا جرأت، دلیری، شجاعت، جس کو ظاہراً جنون کی حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف وہ بشارت تھی جو رسول اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ دیکھیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی، آپ کے پوٹینشل کو، آپ کی جانبازی کو، آپ کی دلیری کو، آپ کی خود اعتمادی کو، اور آپ کی اس آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور اس کو پیٹرنائز کرتے تھے، یعنی ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی ہو، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب جھڑپ ہوئی، کیونکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہیں کرنی، اس کے باوجود بھی جب جھڑپ ہوئی اور سیدنا خالد سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا تھا، ہمیں مجبور کیا۔ تو حضور نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا، اچھا جو ہوا سو ہوا، سیدنا خالد سے کوئی سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع اور بھی آیا بعد میں کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ شاید وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ جب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن سیدنا خالد کو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو دیت عطا کر دی گئی، ان کو اس کے پیسے بھجوا دیے گئے۔ سیدنا خالد کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑتا تھا اس سارے معاملات کو۔ ظاہر ہے وہ شخص جو اتنا آزاد ہو، دلیر ہو، شجاع ہو، اور اپنی ایک رائے رکھتا ہو، اور پھر اس کو یہ اعتماد ہو کہ اللہ کے رسول اس سے اتنی محبت اور اعتبار کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے قابو میں آنے والے بھی نہیں تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بہت احتیاط سے ان کو ہینڈل کرنا پڑا۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست تھے، تقریباً ہم عمر تھے، تو آپس میں ان کے ساتھ ان کی بحث مباحثے چلتے تھے، لیکن یہ دوستوں کے تعلقات تھے آپس میں، اس کے باوجود آپس میں ادب، رسپیکٹ، محبت اور پیار ان کا بے انتہا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے ہمرکاب تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے سے دشمن مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتا ہے اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو پکار کر بلاتے ہیں اپنی طرف، اور مسلمان ری گروپ کرتے ہیں، دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، اور اللہ پھر مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ اس جنگ میں خالد ابن ولید بہت بے جگری سے لڑے اور بہت زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، اور خالد ابن ولید
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت سیدنا خالد پر رہی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی سیدنا خالد ابن ولید حضور کے ساتھ تبوک کی مہم پر گئے۔ اگین اس مہم کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے، اور تبوک سے حضور نے ایک چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ، ایک چھوٹا سا دستہ جو 2 میل تو جندل کی طرف بھی روانہ کیا شام میں، اور سیدنا خالد کو اس طرف بھیجا گیا، اور اس وقت انہوں نے وہاں جا کے معاہدے کیے، اور سارے معاملے میں اس ساری کیمپین کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی، جو 2 میل جندل اور شام کی طرف کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی بڑی اور خونریز جنگیں سیدنا خالد کو لڑنی پڑی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو سلیکٹ کیا اللہ کی تلوار کو فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس کمانڈر ان چیف، جس شہ سوار کا انتخاب کیا گیا، وہ سیدنا خالد ابن ولید۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہموں کو سر کیا، اور فتنہ ارتداد کو ختم کرنے والی تلوار سیدنا خالد کی۔ ان تمام کامیابیوں سے سیدنا خالد بن ولید کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا اللہ کے اس کرم اور فضل پر جو ان کے اوپر سیف اللہ کے ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا تھا، اور وہ مہر ثبت کر دی گئی تھی کہ یہ تلوار اب میدان جنگ میں کبھی نہیں ٹوٹے گی، کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ایران کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا، اور بڑے کانفیڈنس سے اس کو کہتے ہیں، جب ایرانین کیمپین پہ، پرشین کیمپین پہ گئے، اس کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا تم ہمارے سرنگی ہو جاؤ، جزیہ دو، یا پھر فرماتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی آ کے، اور جو لوگ میں لے کر آ رہا ہوں تمہاری طرف، وہ موت کو اس سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جتنے عزیز تم زندگی کو رکھتے ہو۔ اسی طرح جب ایک رومن بادشاہ کو، رومن سپاہ سالار کو آپ نے خط لکھا، جو کہ بہت قلعوں میں بند کر لیا تھا اس نے اپنے آپ کو، تو بہت کانفیڈنس اور اعتماد سے اس کو لکھتے ہیں کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ جا کے، تو اللہ یا تو ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا، یا تمہیں اتار کر نیچے ہمارے لیول پر لے آئے گا، پھر ہم تمہارے میدان جنگ میں تمہارا صفایا کریں۔ ان کا غیر معمولی اعتماد، ہم اس کی چند مثالیں صرف آپ کو دیں گے۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جو جنگی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد ابن ولید ہوں۔ یہ اعتماد ان کا جو دشمن پہ دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعے میں ایک رومن جاسوس، ایک رومن قاصد آتا ہے ان کے پاس، اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتا ہے ان کو جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے ایک پھندے میں پھنسانے کی، ایک پلان پیش کرتا ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس شخص کی روح فنا ہو جاتی ہے۔